بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے اسلام آباد کے خبروں کے حوالے سے میں آج بات کر رہا ہوں. بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. اور آج جو خبر اسلام آباد میں گردش میں تھی اس پہ افسوسناک بھی خبر ہے اور دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم ایک شخصیت بنے اور انہوں نے وزارت عظمیٰ سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ شادی کی. اور شادی کرنے کے بعد جب ان کا نکاح پڑھایا گیا تو کچھ عرصہ بعد، یعنی کہ کوئی 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد جو ہے انہیں پتہ چلا کہ یہ نکاح جو ہے وہ غیر شرعی ہو گیا ہے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں تھی اور جس خاتون سے وہ نکاح کر رہے تھے ان کا پہلے طلاق ہوئی اور وہ عدت پوری ہونے سے پہلے ہی دوبارہ نکاح پڑھا لیا گیا. اس کا انکشاف پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن آج اسلام آباد کی عدالت میں مفتی سعید جو نکاح خواں تھے، جنہوں نے یہ نکاح پڑھایا تھا، ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا گیا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی شادی کی جو بشر بی بی سے ہوئی تھی. اور بشر بی بی جو ہے وہ اس سے پہلے پاک پتن شریف میں کسی کے نکاح میں تھیں، تو وہاں سے ان کی طلاق ہو کے عمران خان صاحب سے شادی ہوتی ہے. اور پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر بات جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نکاح غیر شرعی تھا. میری مراد بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح کی ہے. آج اسلام آباد کی عدالت میں اس شخصیت کا بیان ریکارڈ ہوا جس کا نام مفتی محمد سعید ہے، جنہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے اور جنہوں نے یہ نکاح پڑھایا تھا. یہ وہ وقت تھا ناظرین، 1 جنوری 2018 کو یہ نکاح پڑھایا گیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب خان صاحب کی سیاست عروج پر تھی، اب بھی عروج پر ہے. اور جوک در جوک لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے. جہاز بھر بھر کے وننگ کینڈیڈیٹس کو بنی گالہ لایا جا رہا تھا اور خان صاحب کی وزارت عظمیٰ پکی نظر آ رہی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب نائل ہو گئے تھے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے جا رہی تھیں. تو اس وقت خان صاحب کی جو وزارت عظمیٰ تھی وہ پکی تھی. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خان صاحب چونکہ اکیلے ہیں، ان کی مسز، ان کی بیگم جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، تو لہذا کسی ملک کے وزیر اعظم کے لیے، پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہے تو اس کے ساتھ خاتون اول بھی ہونی چاہیے. تو پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کا تعلق روحانیت کا تھا اور ان سے ان کی عقیدت بھی تھی اور میل ملاقات بھی تھی، تو پھر دونوں شخصیات نے فیصلہ کیا کہ ہم نکاح کر لیں. اور نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے، طلاق کے بعد جو ہے یہ نکاح ہوا. مفتی سعید نے آج یہ بیان ریکارڈ کرایا ہے اور انہوں نے ڈیٹ وائز جو ہے وہ یہ بتایا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق آگاہ کرتا ہوں کہ جو آج بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، مفتی محمد سعید خان، میں چونکہ ان چند صحافیوں میں شامل ہوں ناظرین، جب یہ نکاح ہوا تھا تو ہمارے سورسز نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ خان صاحب کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ اب شادی شدہ ہو گئے ہیں. اور اب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ان کی جو کرائٹیریا ہے یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسے اب میٹ کر رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ جو ہے وہ ایسا شخص اس پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے جس کی کوئی شادی نہ ہو یا جس کی بیگم جو ہے یا خاتون اول جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یوں اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا. اب مفتی سعید احمد خان کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے کال پر رابطہ کیا، کیونکہ یہ ممبر بھی تھے کور کمیٹی کے تحریک انصاف کے. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں بشرا بی بی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور نکاح کے لیے لاہور جانا پڑے گا. اس کے بعد ہم لاہور گئے، ڈیفنس کے ایک گھر میں جو ہے وہ یہ نکاح ہوا. اور مفتی سعید یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون سے پوچھا جو بشرا بی بی کے ساتھ تھیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کی بہن جو ہے وہ ظاہر کیا.
تو میں نے کہا مفتی سعید فرما رہے ہیں جو عدالتی بیان ریکارڈ کیا ہے اس کے مطابق، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس نکاح کے لیے تمام شرعی تقاضے پورے ہیں، تمام شرعی جو شرائط ہیں وہ پوری ہیں، مطلب جو عدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل تمام شرعی تقاضے پورے ہیں، آپ نکاح پڑھائیں، بسم اللہ کریں۔ تو وہ نکاح ہم نے پڑھا دیا۔ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اسلام آباد منتقل ہوئے اور ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔ عمران خان نے مجھ سے فروری 2018 میں دوبارہ رابطہ کیا۔ عمران خان نے درخواست کی کہ بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے۔ تو یہ چونکا دینے والی بات تھی مفتی سعید کے لیے بھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کا عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ مفتی سعید نے بیان دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے انہیں یہ کہا بقول ان کے مفتی سعید صاحب کے کہ نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی تھی، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے کی پر پیشن گوئی تھی کہ اگر نکاح ہو جائے ہم دونوں کا تو عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو ہوا بھی یہی کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ خاتون اول بنی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی نے سب جانتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ سب جانتے ہوئے نکاح کی اور شادی کی تقریب جو ہے منعقد کی گئی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ نکاح اس نکاح کے لیے تمام شرعی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو آج اسلام آباد کی عدالت میں مفتی سعید کا بیان ریکارڈ ہوا، اور ان کا ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ منظر عام پر ہے۔ وہ اس ویڈیو بیان میں بھی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ اب معاملہ جو ہے وہ صرف اس شادی کا نہیں رہا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی کیس چھپانے کا بھی بن سکتا ہے، اور یہ معاملہ خیانت کا بھی بن سکتا ہے، اور یہ معاملہ شرعی تو ہے ہی ہے کہ اس پہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اور اس نکاح کے بعد جب دونوں شخصیات جو ہے وہ نکاح کے بعد ظاہری بات ہے اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ ساری صورتحال اس کا اب رخ کس طرف جائے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ مفتی سعید صاحب اپنے بیان پہ قائم ہیں، انہوں نے آج باقاعدہ اسلام آباد کی عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور یہ ساری تفصیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا ناظرین، اور 28 اپریل کو تاریخ مقرر کی گئی ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت کی۔ یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا، چونکہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور خان صاحب نے جب جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بننا تھا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پہلے وہ نکاح کریں، پہلے وہ شادی کریں، کیونکہ باقی معاملات سارے حل ہو چکے تھے، جو الیکٹیبل تھے اس وقت کے وہ ان کے ساتھ مل چکے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز جو ہے وہ بھر کے بن گیلا لائے جا رہے تھے، ہم اس وقت وہاں موجود ہوتے تھے، رپورٹنگ کی جا رہی تھی، اور ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں کہ کون کون آج تحریک انصاف میں شامل ہو رہا ہے، کون کون کس علاقے سے الیکٹیبل جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو کے۔ تو پھر یوں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور عمران خان صاحب جو ہے اس ملک کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچے۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچنے کے بعد پھر حکومت بنی اور سارا یہ معاملات چلتے، لیکن اب جب چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ چونکا دینے والا انکشاف جو سامنے آیا ہے، اس سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کریڈیبلٹی کا سوال ہے، جو صادق اور امین ہونے کا بھی سوال ہے، خیانت کا بھی سوال ہے، اور چیزوں کو چھپانے کا بھی سوال ہے، اور شرعی سوال تو ہے ہی ہے۔ شرعی حد جو ہے وہ تو اس میں مفتی اعظم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کہاں پہ شریعت کہاں پہ کیا لاگو ہوتی ہے۔ ہماری ناقص علم میں تو جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو عالم دین ہیں، جو شرعی لحاظ سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس بیان نے جو ہے ایک بھونچال کھڑا کر دیا ہے، اور اس بھونچال میں کون کون اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اس وقت کے گواہ جو ہے وہ کون کون تھے اس نکاح کے، اور مفتی سعید چونکہ نکاح پڑھانے والے ہیں اور انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے،
تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے ٹرائل میں کیا اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ بڑے اہم سوال ہیں. اس کیس سے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور جو چیزیں آگے چل کے جو ہے وہ آئیں گی اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.